الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حضرات، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو مسائل ہیں، کچھ ایمانیات کے مسائل ہیں، کوئی ارکان دین کے مسائل ہیں، کچھ اخلاقیات کے، کوئی حقوق کے، کچھ فرائض کے، اس طریقے سے مسائل کی نوعیت الگ الگ ہے. ان مسائل کے بیان کرنے کا طریقہ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ اختیار فرمایا ہے. مثال کے طور پہ عام اگر مسائل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ عام مسائل میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز فرض نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. عام طور پہ شریعت کے مسائل میں یہی طریقہ کار اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. لیکن مسائل کی نوعیت کے ساتھ بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مختلف قسم کے پیرائے استعمال فرماتے ہیں. مثال کے طور پہ جب توحید کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ توحید کا مسئلہ اللہ پاک جب بیان فرماتے ہیں تو وہ 3 طریقوں سے مسئلہ بیان فرماتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سجدے کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طریقوں سے بات بیان فرمائیں گے. پہلے طریقہ یہ ہوگا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو. ایک بات. دوسری یہ بات کہی جائے گی لوگوں یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو کیا جائے. 2. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے معاملات میں، مسائل میں پھر وہ سجدہ جو ہوگا وہ کرنا فرض بھی قرار دے گا. ایک تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسانوں کو کہا ہے چلو
اللہ کے سامنے 5 وقت جو ہے تم سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ اور ایسے ہی مثال کے طور پہ طواف کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے گھر کا طواف، کسی چیز کا طواف نہیں ہے۔ دوسری یہ اللہ کا حق ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طواف کو، چونکہ یہ عبادت اور توحید کی ایک قسم ہے، اور طواف بنیادی طور پہ کیا ہے کہ شہنشاہ کائنات کے گھر میں جا کے اس کی چوکھٹ کے سامنے بار بار چکر لگانا، اے میرے مالک میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، تو شہنشاہ کائنات ہے، اللہ میں تیرے علاوہ کس گھر میں کے دروازے پہ جاؤں، تو مجھے معاف کر دے میرے مالک میری سختیاں دور فرما دے میرے مالک۔ یہ بار بار چکر، پھر چکر، پھر چکر، 5واں، 6واں، 7، یہ بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں۔ ہر عمرے اور ہر حج کے اندر اس کو فرض قرار دے دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بات کہی، لوگوں کسی تنگی کو دور کرنے کے لیے یا خیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، یہ بات کہی۔ دوسری دفعہ یہ بات کہی، لوگوں یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے۔ اور تیسری بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ بار بار اللہ کو پکارنا فرض قرار دے دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا جو ہمیں پکارتا نہیں، ہم سے دعا نہیں کرتا، ہم سے خیر نہیں مانگتا، یاد رکھیں اس کا ٹھکانہ فقط جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے لوگوں۔ اور پھر اس دعا کو فرض قرار دے دیا۔ ہر نماز کے اندر نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساری کی ساری نماز جو ہے یہ دعا ہی ہے۔ اس دعا کو فرض قرار دے دیا، لوگوں مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میرے علاوہ کسی سے دعائیں نہ مانگا کرو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ بات کہی ہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، پھر اللہ نے کہا ہے وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، 2 اور تیسری بات پھر اپنی عبادت کے لیے لوگوں کے اوپر 5 وقت کی نماز، یہ روزہ فرض، یہ طواف فرض، یہ حج فرض، یہ طریقہ کار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ توحید کے مسائل میں اللہ 3 طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور ایسے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قربانی کا مسئلہ۔ اللہ پہلے یہ بات کہتا ہے لوگوں اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ کے نام کی چیز کا دے گا وہ حرام ہے، اور دوبارہ پھر کہتا ہے لوگوں اللہ کے نام کی چیز دیا کرو، یہ بات۔ اور تیسری دفعہ پھر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ پوری زندگی میں جب بھی وہ کوئی قربان کرنے لگے تو اس کو کیا ہے اللہ کے نام کی اور جو صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر فرض قرار دے دیا کہ پہلے کہا تھا اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نہ کرنا، میرے نام کی کرنا، اور تیسری دفعہ پھر ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ بات کہی گئی کہ وہ اللہ کے نام کی قربانی کیا کرے، اور قربانی کرتے وقت خاص طور پہ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے، یہ اللہ کا نام لے کے میں کر رہا ہوں، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، تو اس قابل ہے واقعی کہ تیرے نام کی چیز قربان کی جائے، کوئی اور تو اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ جس کے نام کی کوئی چیز دی جائے۔ اے اللہ یہ توحید کا مسئلہ یاد رکھیں۔ قربانی جو ہے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو عملی طور پہ یہ سکھانے کے لیے مسلمانوں کو چیز پکڑو اور اس کو پکڑو اور اللہ کے نام کی تم ذبح کر کے تمہیں سکھایا گیا کہ پوری زندگی پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اگر دینا ہو تو یاد رکھنا اللہ کے نام کی دینا، کسی اور کے نام کی نہیں دینا۔ یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے یہ نہیں کہ گوشت کھانا ہے، ٹکیمے کی ٹکیاں بنانی ہیں، یخنیاں بنا، یہ نہیں بات ہے۔ اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر قربانی کا گوشت کھانا جائز قرار دے دیا، پہلے اس سے نہیں تھا۔ پرانی امتوں میں بھی یہ قربانی، یہ چونکہ توحید ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اندر اس کو رکھا، لیکن پرانی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ گوشت قربانی کا جو تھا، قربانی کرنے کے بعد اللہ کے نام کی کر کے وہ کھلے میدان میں رکھ دیتے اور اوپر سے آگ آتی اور اس کو لے کے چلی جاتی جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی. یہ تو ہمارے لیے اللہ نے کھانا پینا رکھا ہے. بنیادی طور پہ چیز جو سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، جانور پکڑو، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرے نام کی دیتا ہوں، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے دیتا ہوں، اللہ تیرا حکم مان کے میں دیتا ہوں، اللہ میں تیرے نام کی اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کرنے والا تو ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا تو ہے، ہر قسم کی خیر عطا کرنے والا تو ہے. اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیری مخلوق تیرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی دینا جائز ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو غیر اللہ کے نام کی چیزیں دیتے ہیں، اور جاؤ ہم انہیں یہ کہتے ہیں اگر تمہیں بڑا بھی شوق ہے، جو چیز جس کے نام کی دے رہے ہو، وہ جو چیز اس نے پیدا کی ہے، جاؤ اس کے نام کی بے شک وہ چیز دے دو. اگر چاول اس نے پیدا کیے ہیں تو اس کے نام کے دو، اگر ککڑ اس نے پیدا کیا ہے اس کے نام کا دے لینا، اگر بکرا اس نے پیدا کیا ہے اس کے نام کا. جب ایک چیز کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ مرغ ہے، وہ چاول ہے، وہ دیگ ہے، وہ کوئی چیز، وہ پھول بہانے ہیں، اگر ان کو بھی میرے مالک نے پیدا کیا ہے تو میرے مالک کے علاوہ کسی اور کے نام کی دینا جائز نہیں. قربانی بنیادی طور پہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ سکھایا گیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ کھانے پینے کا مسئلہ، جی وڈی عید کھانے پینے، جی لے آؤ جی گنڈے لے آؤ، تھوم لے آؤ، پہلا گھر چیزاں پالو، کھان پین کے دن. یہ کھانے پینے کے دن نہیں، یہ سکھانے کے دن ہے کہ اہل ایمان اللہ کی مخلوق کو ساری زندگی یاد رکھنا، صرف اللہ کے نام پہ کرنا. یہ مسئلہ سکھایا بنیادی. اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اس لیے چونکہ یہ ہم نے آپ کے لیے یہ صرف نہیں، ساری امتوں کے لیے اللہ کا ایک ہی حکم تھا. آدم علیہ السلام ہوں، شیس علیہ السلام ہوں، حضرت الیاس علیہ السلام ہوں، ادریس علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، لوط علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، ان کے بعد آنے والے اللہ کے پیغمبر ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، اسحاق، کوئی بھی پیغمبر، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا مسئلہ رکھا تھا. کیا سمجھانا یہ اصل میں کیا تھا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس لیے ہر امت میں رکھا تھا کہ ہر امت میں ہم توحید پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کی چیز دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا یہ مسئلہ ہے. یاد رکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کی قسم وہ غلط کہتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی، آدم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ کی سنت، سارے نبیوں کی سنت یہ کیا؟ اللہ کی چیزیں جو ہیں، اللہ کی مخلوق اللہ کے نام کی دو. لوگوں نے سمجھ لیا یہ کھانے پینے کا مسئلہ، اور یہ قربانی جو ہے کسی کے نام کی چیز دینا یہ عبادت ہے. یاد رکھیں. اور اللہ پاک نے یہ بات کہی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں جو نبی بھیجا تھا اور نبی کو یہ سکھایا تھا کہ عبادت کی کوئی بھی قسم جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں. اور قربانی کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ والطیبات جو ہے نا، التحیات للہ، زبانی عبادت ہو. زبانی عبادت کیا ہوتی ہے؟ اس کائنات کا مالک و مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک اور سجدے نظر نیاز کے لائق اگر کوئی کہتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ زبانی عبادت ہے. اس کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا جو ہے، اس کائنات کی فریادیں سننے والا اور داتا جو رنج بخشے ہے، گنج بخشے ہے، ہر چیز کو بخشنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ کسی اور کو کہہ دو، یہ اس کی اللہ کی قسم اس کی عبادت ہو جائے گی، اور یہ زبانی عبادت ہے. زبانی التحیات للہ والصلوات
والصلواتُ، اور عملی عبادت کیا ہے؟ عملی عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، یا اللہ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا، اللہ میں تیرے سامنے قیام کروں گا، تیرے سامنے میں رکوع کیا کروں گا، تیرے سامنے سجدہ کیا کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عملی، اور تیرے سامنے ہی اے اللہ میں جو طواف کیا کروں گا تیرے گھر کا کیا کروں گا، یہ عملی ہے۔ اور ایک ہے وَالطَّيِّبَاتُ، اور جو مالی عبادت ہے، مالی کوئی بھی چیز دینی ہے وہ اللہ کے نام کی دینی ہے، اس کو کہتے ہیں مالی عبادت، اور یہ قربانی عبادت ہے۔ چونکہ یہ عبادت ہے، اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں یہ بات کہی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کا ہم نے مقصد یہ کیا ہے کہ اس کو دنیا میں آیا ہے عبادت اللہ کی کرے گا وہ۔ اس لیے قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ان سے پہلے نبیوں کی بھی ہے اور بعد کے نبیوں کی، آخری نبی محمد رسول اللہ کی سنت بھی یہی طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر دینی ہے تو اللہ کی نام کی دو، اور اللہ ہر مسلمان کو جو صاحب حیثیت ہے یہ کہتا ہے یہ دیکھو، اور جو صاحب حیثیت نہیں ہے اس کے لیے گھر والوں کہتا ہے یہ میرے سارے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہے، اور سارے اس چیز کے، اور میرے گھر کا دودھ پیتا بچہ ہے، بچی ہے، عورت ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی، تمام کے تمام اللہ یہ اس بات کے قائل ہے کہ تیرے نام کی چیز دینی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں دینی چاہیے، یہ قربانی ہے اصل میں۔ اور عجیب بات ہے آج بھی اس وقت یہ ہر امت میں چونکہ یہ مسئلہ ہے یہ عبادت کا، آج کل ہمارے سامنے ساری یہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل کھول کے دیکھ لیں، ہر نبی کو جتنے بھی ہیں آج بھی دیکھ لیں، ان کی وہ تورات میں 50 مرتبہ قربانی کا حکم ہے، زبور میں 14 مرتبہ قربانی کا حکم ہے، انجیل میں 8 مرتبہ قربانی کا حکم ہے، سلاطین اول اور دوم جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے ان میں قربانی کا ذکر 9 دفعہ ہے، اور حضرت نحمیہ ان کا ذکر 3 دفعہ، حزقیل علیہ السلام ان کی کتاب میں 8 دفعہ، یسایہ علیہ السلام کی کتاب میں 3 دفعہ، حضرت یوناح یعنی یونس علیہ السلام کی کتاب میں 2 دفعہ، اور اسی طریقے حضرت یرمیہ علیہ السلام کی کتاب میں 3 دفعہ، اور حضرت آئزر عزرا جسے کہتے ہیں یہ ان کی کتاب میں بھی 2 دفعہ قربانی کا۔ اس کا مطلب ہر نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ کیا، چونکہ یہ عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں کرنی۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں قربانی کرتے وقت، اور قربانی صرف یہ نہیں اور پھڑی پھڑی لیلا پھڑ بسم اللہ واللہ اکبر، نہیں، آرام سے آنکھیں کھول کے دیکھو یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے اللہ مجھے سکھانا چاہتا ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں دینی ہے۔ اصل میں سکھایا یہ گیا ہے، اور یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے، اس قدر کیوں غیر اللہ کے نام کی اگر کسی اور کے نام کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دے دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے کتاب الزہد، اور ایسے امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس میں حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 آدمی تھے، یہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کسی نبی کے ماننے والے تھے، یہ جب گزر رہے تھے تو رستے میں وہ کافی جنگل کے اندر جب دور چلے گئے، آگے انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے رستے کے درمیان جو رستہ تھا نا، کوئی بدماش ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا بت بنایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور قریب کھڑے تھے، تلواریں ان کے ہاتھ میں تھی، جو آدمی آتا اس کو کہتے ادھر آؤ، یہ ہمارے بت کے نام کا، اور کھاتے پیتے عیاشیاں کرتے تھے، اے ہمارے بت کے تیرے نام، تیرے پاس کیا کیا چیز ہے، اس میں سے کچھ یا نہیں تو کوئی چیز جو ہے ہمارے بت کے نام کی دے کے یہاں سے جاؤ، کھاتے پیتے عیش کرتے، ناچتے، عیاشیاں کرتے۔ نبی وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 آدمی تھے، یہ دونوں جا رہے تھے، تو دونوں جب گزرنے لگے تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، بات سنو، تلواریں ان کے پاس تھیں، انہوں نے کہا یہ جو ہمارا بت ہے اس کے نام کی کوئی چیز یہاں دے کے جانے چاہیے ورنہ نہیں ہم جانے دیں گے تمہیں۔ اس نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں دینے